حکومت کے ذریعے بتائی گئی احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، اسے فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ویڈیوز کیسے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ادھر تقریباً 1 سال اور کچھ مہینوں سے ہمارا ملک، بلکہ یوں کہا جائے کہ پورا عالم، پوری دنیا کورونا وائرس نامی ایک مہلک وبا سے دوچار ہو رہی ہے، گزر رہی ہے، جس کے چلتے لاکھوں کی تعداد میں اموات ہوئی ہیں اور بہت سے اپنوں کو ہمیشہ ہمیش کے لیے داغ مفارقت دے گئے، ان سے جدا ہو گئے۔ ایسے موقع پر ہمیں اپنے ملک کی حکومت کے ذریعے بتائی گئی احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، اسے فالو کرنے کی ضرورت ہے، اسے اپنانے کی ضرورت ہے، خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنوں کو اسے اپنانے کی ہدایت کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس وقت ہاسپٹل کا حال دیکھیں تو بڑے سے بڑے ہاسپٹل سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے ہاسپٹل کا معاملہ عزیزان ملت یہ ہے کہ اس وقت ایک بھی بیڈ خالی نہیں ہے۔ ان کے گراؤنڈ تک کا عالم یہ ہے کہ وہاں پر بھی جگہ نہیں ہے، لوگ جس طرح چاہ رہے ہیں بس بھرے پڑے ہیں۔ ہاسپٹل کے باہر ایمبولینس کی ایک لمبی قطار دیکھنے کو مل رہی ہے، جس میں ویٹنگ کے طور پر لوگ پریشان ہیں، علاج نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو عزیزان ملت، ایسے موقع پر ہمیں مکمل احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھر سے بنا کسی وجہ کے باہر ہرگز نہیں نکلنا ہے ہمیں، اور اگر کسی ضرورت کے پیش نظر ہم باہر نکلتے بھی ہیں تو مکمل احتیاطی تدابیر کا پاس و لحاظ کر کے ہم نکلیں، اور جب ہم گھر میں آئیں تو اس بات کا مکمل خیال رہے کہ ہم باہر سے آ رہے ہیں تو اپنا بھی خیال کر کے گھر میں داخل ہوں، اور گھر میں ہمارے اپنے ہیں ان کا خیال کر کے ہم احتیاط کر کے گھر میں آئیں۔ ابھی اسی درمیان، اس کورونا کی مہاماری کے درمیان، ہمارے کچوچا شریف، بسکھاری شریف، جائز شریف اور سالے پور شریف میں حضرت مخدوم سمنانی کے کچھ شہزادگان کا اس وجہ سے اور کسی دوسری وجہ سے بھی انتقال پرملال ہوا۔ اللہ رب العزت ان تمام مخدومی شہزادگان کو جنت الفردوس میں جوار رسول عطا فرمائے، اور اس درمیان کچھ مخدومی شہزادگان اس بیماری سے دوچار ہو رہے ہیں۔ مولا ان تمام حضرات کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کے سائے کرم کو ہم سب پر دراز فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ حضور شیخ الاسلام والمسلمین سے وابستہ وہ تمام مریدین اور احباب جن کا انتقال ہوا ہے، اللہ رب العزت انہیں بھی جنت الفردوس میں قدم رسول میں جگہ عطا فرمائے، اور گھر والوں کو اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس درمیان ہمارے شیخ الاسلام ٹرسٹ نے ملکی سطح پر الگ الگ صوبوں میں، الگ الگ اضلاع میں کہیں پر کٹ کی شکل میں خدمت انجام دینے کی کوشش کی،
تو کہیں پر آکسیجن کی کمی کی بنا پر آکسیجن کا سلنڈر مہیا کرا کر خدمت انجام دینے کی کوشش کی، تو کہیں پر مدنی شفا خانہ کی شکل میں خدمت خلق میں ہمارے شیخ الاسلام ٹرسٹ کے ممبران اور جانثار لگے ہوئے ہیں۔ مولا ان تمام کاوشوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور ٹرسٹ کے تمام ذمہ داروں سے اور جانثاروں سے میری یہی گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ اسی طرح مزید برآں خدمت خلق میں لگے رہیں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوششوں میں لگے رہیں۔ مولا ہم سب کو دین متین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں بس اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی چند روز قبل میری طبیعت کسی وجہ سے بہت علیل ہو گئی تھی، جس کے پیش نظر چند دنوں کے لیے میں ہاسپٹل میں زیر علاج تھا۔ اللہ کا بے پناہ کرم ہوا، میرے ابو جان حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی دعائیں رہیں، ہمارے خاندان والوں نے بے پناہ اپنی دعاؤں میں، دعائے نیم شبی میں مجھے یاد رکھا، اور بالخصوص آپ تمامی حضرات ناظرین و سامعین نے حضور شیخ الاسلام والمسلمین سے وابستہ تمام حضرات نے اپنی دعائے خاصہ میں مجھے یاد رکھا۔ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ یہ رہا کہ بخیر و عافیت میں سلامتی کے ساتھ گھر لوٹا۔ آپ کی دعائیں ہیں، مولا ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور حضور شیخ الاسلام جانشین محدث اعظم ہند حضور شیخ الاسلام والمسلمین اور سجادہ نشین محدث اعظم ہند حضور غازی ملت حضرت سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ کا سایہ، ہم ان دونوں حضرات کا سایہ ہم سب پر تادیر قائم و دائم فرمائے، اور ہمیں سچ بولنے اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط کو، جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کر اپنی ہمدردی بٹورنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔